أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 43 سے 46۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے دلائل کا تذکرہ گزشتہ آیات سے جاری و ساری ہے۔ آج تلاوت کی جانے والی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی کامل قدرتوں کا، اپنے کمالات کا اور اپنے عجائبات کا تذکرہ فرمایا ہے، جو اس ایک اللہ کے سچا معبود ہونے کی زبردست دلیلیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دلائل کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ در حقیقت اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے گرد و نواح میں، آفاق میں، زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے، کیونکہ جو شخص آنکھوں، کانوں اور دل و دماغ کا صحیح استعمال کرتا ہے
وہ یقیناً ایک نہ ایک دن اپنے پیدا کرنے والے کو اور اپنے مقصد حیات کو پا لیتا ہے، اور جو غور و فکر ہی نہیں کرتا تو ایسے لوگوں کو اللہ کی پہچان کہاں نصیب ہوگی؟ ایسے لوگوں کو اللہ کی توحید کو سمجھنے کی توفیق کہاں ملنے والی؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اردا گرد پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا قرآن مجید میں بارہا ذکر فرمایا، اور آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی ایسی ہی کچھ نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، جیسے بادل ہیں، بارش ہے، اولے، ژالہ باری، اور اسی طرح دن اور رات کا بدلنا، آنا جانا، اور پھر اسی طرح پانی سے تمام جانداروں کو پیدا فرمانا، اور پھر ان کی مختلف اقسام اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی توحید کی نشانی کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں رب کائنات کی قدرت کی ان عظیم نشانیوں کو پڑھتے ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کے وجود پر اپنا یقین پختہ کریں، اور اس عقیدے کو مضبوط کریں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی اور معبود نہیں، وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہی معبود برحق ہے، لہذا عبادت کرنی ہے تو صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرنی، مانگنا ہے تو صرف اس ایک معبود حقیقی سے مانگنا ہے، اپنی پیشانی جھکانی ہے تو صرف اس ایک رب کے آگے جھکانی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ علم ترى، کیا لم نہیں، ترى تو نے دیکھا، علم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں جانا، کیا تو نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ غور و فکر پر ابارنے کا انداز، علم ترى، علم ترى، علم ترى، علم تعلم، علم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا اے انسان، اے ابن آدم، کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ یسجی چلاتا ہے۔ اسجا یسجی کا معنی ہوتا ہے چلانا، نہایت نرمی سے چلانا کسی چیز کو، کسی چیز کو ہانکنا، نرمی کے ساتھ ڈرائیو کرنا۔ صحابن بادل کو، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے؟ ثم پھر یؤلف، الف یؤلف کا معنی ہوتا ہے ملانا، آپس میں ملا دینا، الفت محبت کا معنی بھی یہی ہے۔ ثم یؤلف پھر وہ ملاتا ہے، بینہ اسے آپس میں، یعنی اس بادل کے آپس میں وہ ملاؤ پیدا کر دیتا ہے، یعنی مختلف بادلوں کے حصوں کو، ٹکڑیوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، اور یہ سارا کام وہ لیتا ہے ہواؤں سے۔ ہوائیں بارش کے برسنے سے پہلے ایک دفعہ زمین کو صاف کر دیتی ہیں، زمین پہ ایک قسم کا جھاڑو پھیر دیتی ہیں، اور پھر وہی ہوائیں بادلوں کو مختلف جگہوں سے کھینچ کھینچ کر لا رہی ہوتی ہیں۔
اور جس جگہ اللہ رب العزت کا بارش برسانے کا پلان ہوتا ہے، سارے بادلوں کو وہ ہوا ہانک کر ادھر لے جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو مختلف بادل آپس میں ملاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر وہ اسے آپس میں ملاتا ہے۔ یؤلف ملاتا ہے، بین آپس، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے سحاب کی طرف، اور سحاب کا معنی بادل، پھر وہ اسے آپس میں ملاتا ہے، یعنی بادل کے مختلف حصوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ ثم پھر یجعلہ، پھر وہ کر دیتا ہے، ہو اسی صحابن کو، بادل کو، پھر وہ اسے کر دیتا ہے رکاما۔ رکاما کا معنی تہ بتہ، رکاما رقمن، کہتے ہیں ایک چیز کو دوسرے کے اوپر رکھتے چلے جانا، تو اسی کو کہتے ہیں تہ بتہ کر دینا۔ ثم یجعلہ، پھر وہ اسے کر دیتا ہے رکاما، تہ بتہ، لیئرز کی شکل میں، ایک بادل دوسرا تیسرا، ایک دوسرے کے اوپر بادل ہی بادل ملے ہوتے ہیں۔ ان بادلوں کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ سمندر سے پانی کو ایواپوریٹ کر کے بخارات میں بدل کر اڑانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور پھر ان کو بادل بنانے والا، پھر بادلوں کو ملانے والا، پھر ان کو پہاڑوں سے ٹکرا کر بارش برسانے والا، یہ سارا کچھ کرنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ اب وہی سمندر ہے، وہی پہاڑ ہیں اپنی جگہ، اور وہی بخارات ہیں، اور وہی سورج ہے جس کی روشنی سے سمندر سے پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے، بادل ذرات کی شکل میں اڑتا ہے، اور پھر سائنس کے بقول کہ پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر وہ بارش برستی ہے۔ یہ ساری جو سائنٹیفکلی جتنی بھی ایکسپلینیشنز پیش کی جاتی ہیں ان میں کوئی شک نہیں، ایسا ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس کائنات کو کچھ قوانین کا پابند کیا ہو، تو یہ قانون بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا، کہ سورج ہوگا، اس کی روشنی سمندر کے پانی پر پڑے گی، بخارات بن کر پانی اوپر اٹھے گا، پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کر کے برسے گا، اور پھر یہ پانی کا سرکل چلتا رہے گا، بارش برسے گی، پھر وہ ندیوں نالوں کے ذریعے سے پھر سمندر میں جائے گا، پھر وہاں سے اوپر جائے گا۔ یہ سارا سلسلہ تخلیق کرنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ سائنٹیفکلی یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے خود بخود، تو پھر سوال یہ ہے کہ سورج اسی سپیڈ سے، اسی رفتار سے اور اسی مدار میں گردش کر رہا ہے، سمندر بھی اسی جگہ ہے، اپنی جگہ سے ہلا تو نہیں، پہاڑ بھی، جو پہاڑ صدیوں پہلے جس جگہ تھا آج بھی وہیں پہ ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کا رول اور کردار ہے بارش برسانے میں، تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی پہاڑی علاقے میں، کسی وادی میں، اگر سپوز 15 جولائی کو بارش ہوئی ہے، 15 جولائی کو 2020 میں بارش ہوئی، کیا 2025 کو 15 جولائی کو وہاں اتنی ہی بارش ہوگی؟ کوئی ضروری نہیں۔ کئی دفعہ ایک ہی موسم میں، ایک ہی مہینے میں، ایک ہی ڈیٹ پہ کسی علاقے میں بڑی زوردار اور بڑی موسلادھار بارش ہوتی، اور کئی دفعہ انسان، چرند پرند، وہ اللہ سے بارش مانگنا شروع کرتے ہیں، مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، لیکن بارش ہے کہ برسنے کا نام نہیں لے رہی۔ آخر کیا ہے؟ آخر کون ہے؟ کوئی تو ہے نا جو فیصلہ کرتا ہے کہ اس سال زیادہ بارش برسانی ہے،
اس سال کم بارش برسانی ہے اور اس سال بارش برسانی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ انہیں بنا دیتا ہے، کر دیتا ہے رکاما، تہ بتہ، فا پھر، ترا تو دیکھتا ہے، الودق بارش کو، یخرج کہ وہ نکل رہی ہے، الودق بارش کو کہتے ہیں، یخرج می یا بارش، یخرج نکل رہی ہے، من خلالی ہی اس کے درمیان سے، کس کے درمیان سے؟ بادل کے درمیان سے، وہ جو تہ بتہ بادل ہیں ان کے درمیان سے ہی بارش نکل رہی ہے۔ خلال شکاف کو، دراڑ کو، سوراخ کو کہتے ہیں، تو خلال کا معنی درمیان، درمیان سے نکل رہی ہے۔ وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال پہاڑوں میں سے، وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال پہاڑوں سے، فیہا جو اس میں ہیں، کس میں؟ آسمان میں، جو اس آسمان میں پہاڑ ہیں، آسمان کے درمیان اللہ پاک ان بادلوں کو جما دیتا ہے اور وہ ان کے اولوں کے پہاڑ بنا دیتا ہے۔ جیسے جیسے سطح سمندر سے ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں نا، آسمان پہ بلندیوں کی طرف، ویسے ویسے سردی اور کولنگ بڑھتی چلی جاتی، اور ایک ایسی جگہ آتی ہے آسمان میں کہ جہاں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ وہ جو بادلوں کے اندر بارش کا پانی ہوتا ہے نا، وہ جم جاتا اور وہ اولے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور وہ اتارتا ہے آسمان سے، من جبال پہاڑوں میں سے، فیہا جو اس میں ہے، یعنی آسمان میں موجود اولوں کے پہاڑوں سے اتارتا ہے، من باردن کچھ اولے، برد ٹھنڈک کو کہتے ہیں، اسی سے یہ اولے بنتے ہیں۔ من باردن، من تبعیض کے معنی میں، بعض کا معنی دیتا ہے، کچھ اولے۔ یہ بھی تو اللہ پاک کی رحمت ہے نا کہ وہ بارش کو بھی اتارتا ہے تو رین ڈراپس قطروں کی شکل میں زمین پہ نازل کرتا، اور اگر وہ قطروں کی بجائے یکدم ہی اس سارے پانی کو جو کروڑوں اربوں ٹن کی شکل میں ہوتا ہے پانی، اگر وہ سارے کے سارے کو یکدم زمین پر اتار دے تو کیا زمین پر کوئی جاندار بچے؟ جو اربوں ٹن پانی یکدم زمین پہ گر جائے تو نہ کوئی انسان نیچے بچے، نہ کوئی پودا بچے، نہ نباتات، نہ جمادات، نہ جانور، کوئی جاندار اس زمین پر زندہ نہ بچے، سب مر جائیں۔ پانی کی بارش کی اتنی بڑی کوانٹیٹی سے، تو یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے نا کہ اس نے شاور کی شکل میں، قطروں کی شکل میں، چھوٹے 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 قطروں کی شکل میں اس زمین پر پانی برسایا، جسے زمین، پودے، انسان، جاندار برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے جو بادل برف کے پہاڑوں میں بدل دیے ہیں آسمان پر، اگر وہ ان کو یکدم نیچے نازل کر دے تو کیا بنے؟ وہ تو بڑے بڑے تودے ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ سمجھے برف کے، وہ نیچے گر جائیں یکدم، تو جو ان کے نیچے آئے گا، جو مخلوق نیچے آئے گی، بھلا وہ کیسے زندہ بچ سکتی ہے؟ لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا کہ وہ انہی اولوں کو کس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں زمین پہ نازل کرتا ہے، اور اس سے انسان کا زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ تو بالکل نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ وہ جتنا اللہ چاہتا ہے
اتنا نقصان بھی ہو جاتا ہے فصلوں وغیرہ کا۔ فَيُصِيبُ پس وہ پہنچا دیتا ہے، بِهِ اس کو، مَن يَشَاءُ جس سے وہ چاہتا ہے، پھر انہیں جس کے پاس وہ چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے ان اولوں کو، مَن يَشَاءُ جس کے پاس وہ چاہتا ہے۔ اس سے مراد بارش بھی ہو سکتی ہے جس کا پیچھے ذکر آیا الودق، بارش یا اولے، وہ جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، یعنی یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بارش کہاں برسانی ہے، یہ اولے کہاں اتارنے ہیں۔ وَيَصْرِفُهُ اور وہ پھیر دیتا ہے، اسے 12 دن کو، اولوں کو یا بارش کو، ان سے، مَن يَشَاءُ جس سے وہ چاہتا ہے، پھر انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور انہیں جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، یعنی کہ وہاں نہیں برساتا، اولے نہیں برستے۔ یکاد قریب ہے، سنا چمک، سنا جس طرح عصا ہوتا ہے نا، عصا لاٹھی، اسی طرح سنا چمک، روشنی، برقی ہی اس کی بجلی، سنا برقی ہی اس کی بجلی کی چمک۔ کس کی بجلی کی چمک؟ وہ جو بادل ہے نا آسمان پہ، یا آسمان پہ جو بادل ہے اس کی چمک سے قریب ہے کہ یذہبو لے جائے وہ، بالابصار نگاہوں کو، یکاد سنا برقی ہی قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک لے جائے۔ اگر اللہ پاک چاہے نا، اس میں تنبیہ بھی ہے کہ یہ بارش کا، بادلوں کا جو نظام چل رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اس کے اندر تمہارے لیے صرف موجیں موجیں ہیں، فائدے فائدے ہیں۔ اس کے اندر سے بھی اگر اللہ پاک چاہے تو تم پر ایسی بارش نازل کر دے، یا ایسے اولے برسا دے، یا ایسی بجلی کی چمک تم پر نازل کر دے اسی آسمان سے اور اسی بادلوں کے درمیان سے، کہ جو تمہاری آنکھوں کو اچک لے جائے، تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے اس بجلی سے۔ یہ سب اس کی قدرتوں کا ثبوت ہے۔ اور کتنی ہی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ محکمہ موسمیات کے اندازے، پیشین گوئیاں، پریڈکشنز، وہ دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جی موسم خشک رہے گا، اور اللہ پاک اچانک بادلوں کو لا کر بارش برسا دیتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہلکی ہلکی بارش کی توقع ہے، اور سورج ان کی پیشین گوئیوں کا منہ چڑھا رہا ہوتا، کون سی بارش؟ تو یہ سب فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ من یشاء کا یہی معنی ہے، جسے وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے۔ یقلب اللہ، قلب یقلب کا معنی عدل بدل کرنا، جس طرح وہ دعا ہے یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ عدل بدل کرتا ہے، پھیرتا ہے، اللیل والنہار، رات اور دن کو۔ یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ اگر رات دن نہ ہوتا، سورج اگر طلوع نہ ہوتا، اس زمین پر انسانوں اور جانوروں کی، جانداروں کی زندگی ممکن نہیں۔ سورج کے بغیر، دن کے بغیر رات ہی رہتی، پودے کیسے اگتے، فوٹو سینتھیسس کا پروسیس کیسے ہوتا، اور یہ بارش برسنے کا سلسلہ بھی کیسے ہوتا۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے انٹر لنک کی ہوئی ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، وہ عدل بدل کرتا ہے، اللہ عدل بدل کرتا ہے دن اور رات کو، اور کبھی دن بڑے کبھی راتیں بڑی۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں لام زبر لا، یقیناً، عبرتن، بڑی عبرت ہے۔ عبرتن کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، بڑی عبرت ہے، لی کے لیے، ہر ایک کے لیے کوئی عبرت نہیں۔ ان چیزوں سے عبرت وہی حاصل کرے گا
اللہ سے وہی ڈرے گا، اللہ پر یقین وہی رکھے گا، اللہ کے در پہ وہی جھکے گا، اللہ کی وہی مانے گا جو اولی الابصار ہے، آنکھوں والا ہے۔ جو اندھا ہے، بصیرت کا اندھا ہے، مانوی اعتبار سے روحانی طور پہ اندھا ہے، اسے ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ سورج کو ایک روٹین ورک سمجھتا ہے، چاند ستاروں کو روٹین ورک سمجھتا ہے، دن رات کا آنا جانا روٹین میٹر ہے، کہتا ہے بچپن سے ایسے ہی ہو رہا، صدیوں سے ایسے چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ خود ہی چل رہا۔ لیکن جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں وہ آنکھوں والے ہیں، وہ بینا لوگ ہیں، دل والے، آنکھوں والے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ان فی ذالک العبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ واللہ، اور اللہ ہی نے خلق پیدا کیا، کل دابۃ، ہر جاندار کو، لفظی معنی رینگنے والا، چلنے والا، ہر چلنے والے کو، مراد جاندار، من ماء، پانی سے، ایک قسم کے پانی سے۔ ماء نکرہ ہے، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ایک قسم کے پانی سے۔ ہر چیز کی تخلیق اللہ نے پانی سے فرمائی ہے، ایک خاص پانی کی بوند سے۔ آپ انسان دیکھ لیں، اس کی پیدائش پانی کے قطرے سے ہوئی۔ آپ پودوں کو دیکھ لیں، پانی کے بغیر یہ بھی کہاں اگتے ہیں۔ جانوروں کو دیکھ لیں، ان کی پیدائش۔ اور پھر آپ کسی بھی جاندار کو آپ مسل کر دیکھیں، اس کو، اس کی زندگی ختم کر کے اس کو، اس کے جسم کو کاٹ کے دیکھیں، آپ کو اس کے اندر سے پانی نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب تو چلو سائنس ترقی کر گئی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انسان کا جو سیل ہوتا ہے، یا جانوروں کا اور جانداروں کا، اس سیل کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو جس وقت یہ قرآن اترا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت تو ابھی ان حقائق کا، سائنسی حقائق کا لوگوں کو علم بھی نہیں تھا۔ اس وقت عرب کے ریگستان میں یہ آیت اتری کہ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی بھی بہت بڑی دلیل۔ فَمِنْهُمْ، پھر ان میں سے، پھر منہم، ان میں سے، من یمشی، اب آگے جانداروں کی مختلف اقسام، ورائٹی۔ من، کچھ ایسے بھی ہیں یا کوئی وہ بھی ہے، یمشی، جو چلتا ہے، مشا یمشی، چلنا، یمشی چلتا ہے، علی بطنہ، اپنے پیٹ پر، پیٹ پر چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ بغیر ٹانگوں کے چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سانپ ہے جیسے، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، مچھلی ہے، تو یہ سب اپنے پیٹ پر چل رہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، کوئی وہ ہے جو یمشی چلتا ہے، علی رجلین، دو پاؤں پر۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے انسان دو پاؤں پر چلتا ہے نا، پرندے ہیں دو پاؤں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو چار پر چلتا ہے۔ اربعین، چار پر چلتا ہے۔ بھینسیں، گائے، بکریاں، پیڑ، اونٹ، سب چار پہ چل رہے ہیں۔ کوئی چار پر چل رہا ہے۔ سب سے آسان چیز یہ ہے سٹیبل، چار ٹانگوں پر چلنا۔ اللہ پاک نے مزید قدرت دکھائی، دو پر بھی چلا کے دکھا دی، مزید قدرت دکھائی، بغیر ٹانگوں کے بھی چلا کے دکھا دی۔ اور یہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یخلق اللہ، پیدا کرتا ہے اللہ، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ اور اللہ پاک نے کچھ ایسی چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں کہ جو چار سے بھی زیادہ ٹانگوں پر چلتی ہیں۔ یہ مکڑی دیکھ لیں، کیکڑا دیکھ لیں، کتنے ٹانگیں ہوتی ہیں۔ یہ جو جالا لگانے والا کیڑا ہوتا ہے، کتنے ٹانگیں ہوتی ہیں۔
یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، پوری طرح قادر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، خوب قادر ہے، جیسے چاہے پیدا کرے۔ اس نے کئی سانپ دو منہوں والے پیدا کر دے، دونوں سائڈوں پہ منہ ہے، چاہے تو ادھر کو چل لے چاہے تو ادھر کو چل لے، جیسے کسی ٹرین کے دونوں سائڈوں پہ انجن لگے ہوں، کبھی ادھر کو چلنا شروع کر دے اور کبھی ادھر کو چلنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ایسے قدرتوں والے، طاقتوں والے رب کو چھوڑ کر، اے انسان تو شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوا ہے، اے انسان تو غیروں کے در پر جھک رہا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر اوروں سے امیدیں لگا رہا ہے۔ لقد انزلنا، بلا شبہ یقیناً، انزلنا، ہم نے نازل کر دی ہیں، آیات، مبینات، کھول کر بیان کرنے والی، واضح کر دینے والی، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کر دی، کوئی کمی نہیں چھوڑی ہم نے اپنا تعارف کروانے میں، اپنی توحید سمجھانے میں، اپنی قدرتیں، طاقتیں بتانے میں، ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے بلا شبہ یقیناً ایسی آیات نازل کر دی ہیں جو کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ پھر بھی کسی کی بد نصیبی ہوگی کہ وہ ایسی کھول کر بیان کرنے والی آیات کو سمجھ کر پڑھنے کی زحمت ہی نہ کرے، تو اس کے سامنے حقائق کیسے کھلیں؟ واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، کوئی اپنی مرضی سے، کوئی پیغمبر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہدایت دینا میرے اختیار میں ہے، اور میری مشیت مقرر ہے، میرے قانون مقرر ہیں کہ میں نے کن کن کو ہدایت دینی ہے اور کس کس طرح کے لوگوں کو ہدایت نہیں دینی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ میں کیسے لوگوں کو ہدایت دیا کرتا ہوں اور کس کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مثلا ایک بندہ ہٹ درم ہے، حق بات سن بھی لیتا ہے، نہیں مانتا، حق بات بتائی جاتی ہے، آج سنائی جاتی ہے، پھر بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ اللہ پاک ایک وقت آتا ہے کہ اس سے ہدایت کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے۔ اور یہ جو کفار ہیں، جن کے دلوں پہ موریں لگی ہیں، یہ جو منافقین ہیں، ان کا کردار اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور یہ اللہ پاک نے بطور تمہید بھی بات بیان فرمائی ہے، اگلی آیات کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کیا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ایسے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کی مشیت اور اس کے قانون کے مطابق ہدایت کے حقدار نہیں ہیں، اس لیے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔